ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ہم نے علماء سے سنا جو خالی جگہ ہمارے آگے رہتی ہے وہاں شیطان آ کے بیٹھتا ہے، پھر کسی بہانے سے دین کی مجلس سے اٹھا دیتا ہے۔ اگر ہم نہیں چاہتے دین کی مجلس سے اٹھنا اور فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں تو بھائی خالی جگہ کو پر کر لیں، قریب قریب آ جائیں۔ ابھی بھی بہت سارے ساتھی جو ہے وہ دور دور بیٹھے ہیں، اگر کوئی عذر نہ ہو تو مجلس میں آ کے جڑ جائیں۔ بنگلے والی مسجد نظام الدین میں آواز لگتی ہے کہ مسلمان اذان ہو جائے تو مسجد میں اور اعلان ہو جائے تو مجلس میں۔ اعلان ہو گیا، ہماری نمازیں ہو گئی، اب ہم مجلس سے جڑ کے بیٹھیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجلس سے جڑ کے بیٹھنا یعنی مرغی کے پروں کے بیچ میں جو انڈے ہوتے ہیں ویسے بیٹھنا۔ فرشتوں کے پروں کے نیچے ہیں ہم اگر مجلس میں جڑ کے بیٹھ رہے تو، اس لیے جڑ جڑ کے بیٹھنا بھائی۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستو، دعوت و تبلیغ میں تقریر نہیں ہے، تکرار ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا تاکہ وہ بات ہمارے زندگی میں آ جائے، ہمارے عمل میں آ جائے، ہے نا۔ یہاں بیٹھ کے بات کرنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ بات فرمایا دعوت دائی کے لیے، دعوت دائی کے لیے کہ اس کے ایمان میں اعمال میں کمال پیدا ہو، اس کے ایمان میں اور اعمال میں ترقی ہو، اور سننے والے بھی اسی نیت سے سنیں کہ اللہ جو سنیں گے حق بات ہے اس کو عمل کریں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے، ہے نا۔ ہماری نیت یہ نہیں ہو ہاں اچھی بات لگی تو اچھی بات کا حق کیا ادا کیا ہم نے۔ بات اگر اچھی لگی، اللہ رسول کی بات تو اچھی ہوتی ہے، اللہ رسول کی بات حق ہے اور اچھی لگے گی، اچھی ہے، تو میں نے اس کا حق کیا ادا کیا۔ اگر اچھی لگی تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس پر عمل ہوتا ہے تو کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اصل میں اور آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، چاہتے نہیں چاہتے بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری موت جو ہے نا کلمے پر ہو، آخری وقت میری زبان سے کلمہ نکلے۔ تو اب اگر محنت کلمے کی ہوگی تو امید ہے کلمے پر خاتمہ ہوگا۔ اگر میں روزانہ ایمان کی محنت کرتا رہوں گا، اللہ کی بڑائی کے بول بولتا رہوں گا کہ اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہمارے رب ہے، جتنی بھی چیزیں بنی ہے اس کا بنانے والا اللہ ہے نا۔ جیسے بننے میں چیزیں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، نفع نقصان دینے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا اذن، اللہ کا امر نہ ہو۔ جیسے چیونٹی اللہ کے سامنے محتاج ہے، ایسے جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ جیسے چیونٹی کچھ نہیں کر سکتی، جبرائیل علیہ السلام بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے، ہے نا۔ چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ السلام تک، قطرے سے لے کے سمندر تک اور ذرے سے لے کے پہاڑ تک سب مخلوق ہے، سب بنی ہوئی ہے، سب بنی ہوئی ہے، اور بنی ہوئی چیز کچھ فائدے کی نہیں ہے۔ جب تک بنانے والا کچھ نہ چاہے تب تک وہ کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتی، نقصان بھی نہیں دے سکتی۔ لیکن دوستوں، محنت نہیں ہونے کی وجہ سے میرے اور آپ کا یقین کیا ہے؟ یہ تو ایمان کے بول ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو حالات میں پتہ چلتا ہے، ایمان تو اسباب میں لگا ہے اور اللہ کا امر آ گیا تب پتہ چلے گا کہ ایمان ہے کہ نہیں۔ یہ تو ایمان کے بول ہے، لیکن آج ایمان کے بول بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارے۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن اسباب کے ساتھ۔ ہمارا ایمان کیسے ہے؟ ہمارا ایمان اللہ کے اسباب کے ساتھ اللہ کو پہچان رہا ہے کہ دکان ہوگی تو میں پڑھوں گا، نوکری ہوگی تو میں پڑھوں گا، دوا ہوگی تو مجھے شفا ملے گی، چیزیں ہوگی تو کام بنے گا، چیزیں ہوگی تو سکون ملے گا، چیزیں ہوگی تو راحت ملے گی، پیسہ ہوگا نا تو سارے کام ہو جائیں گے، ہے نہیں؟ ایسے یقین ہے کہ نہیں؟ زبان سے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، اور دل اور دماغ میں اور عمل میں کیا ہے؟ چیزیں ہیں، ہے نہیں؟ ایسے ایمان ہے نا ہمارا۔ اب اس ایمان پر میرا اور آپ کا خاتمہ ہو گیا تو بتاؤ کلمہ
نصیب ہوگا کیا؟ اب محنت کرنی ہے ہم کو اور دل سے اسباب کو نکالنا ہے. یہ نہیں اسباب کو اختیار نہیں کرنا، اسباب کو چھوڑ دینا، یہ تو جہالت ہے. کہیں پہ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ تم دکان کرنا چھوڑ دو، نوکری کرنا چھوڑ دو، پڑھائی کرنا چھوڑ دو. نہیں، بلکہ اللہ کا جب حکم آ جائے تب اسباب کو چھوڑ دینا، یہ ایمان ہے. اللہ کا جب حکم آئے تو اسباب کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کا حکم، یہ ایمان ہے، یہ ہے یقین. اگر میں اسباب پہ لگا ہوں اور اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، پھر بھی میں اسباب پہ لگا ہوں، تو یہ میرے جو بول ہے زبان کے، اللہ پالتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اور مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اس بارے میں فکر مند تھے کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. آج ہم لوگ جو گشت کے آداب کرتے ہیں، حضرت فرماتے کہ ہم نے گشت کا موضوع ہی بدل دیا. گشت تو ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، ایمان کے تکمیل کے لیے ہے. مطلب کہ ہم جائیں گے مسلمانوں کے پاس، ان کو لائیں گے گناہوں کے ماحول سے اٹھا کر مسجد کے ماحول میں، ایمان کے ماحول میں، اور ایمان کے حلقے لگائیں گے اور پھر اللہ کی بڑائی کو بولیں گے. آج دوستوں اللہ کی بڑائی نہیں بولی جا رہی، اور اللہ کو اپنی بڑائی بہت پسند ہے. اللہ کو اپنی بڑائی بہت پسند ہے، اور آج ہم نہیں کرتے تو اللہ کی بڑائی نہیں کرتے. دیکھ لو 24 گھنٹے میں اور آپ کام کرنے والے ساتھی لے لو، کتنا اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں. اگر ہم جیسے ہمارے بڑے چاہتے ہیں ایک کو مسجد میں لا کر اگر ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، ایمان کو بولیں گے، اللہ کی قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ایمان روز بروز ترقی کرتا رہے گا اور ہم اللہ سے لینے والے بنیں گے. آج تو اللہ کا نام ہے، لیکن ہمارا دل، ہمارا یقین جو ہے نا اسباب پر ٹکا ہوا ہے. اسباب پر ٹکا ہوا ہے. اسباب کے بغیر تو آدمی جو ہے نا یقین کرتا ہی نہیں کہ اللہ کریں گے، بلکہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کہاں سے کریں گے جب چیزیں نہیں ہوگی تو. اور دعا بھی ایسی مانگتا ہے. دعا کیسے مانگتا ہے کہ اللہ میری دکان میں برکت دے دے، میں امتحان دے رہا ہوں مجھے پاس کر دے، یہ دوا کھا رہا ہوں یہ دوا میں شفا دے دے. حضرت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ اللہ کو آپ اسباب کا محتاج بنا رہے ہو. نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے یہ. اللہ تو بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے اور کر کے دکھایا. بنی اسرائیل کو 40 سال تک آسمان سے کھانا اتار کے دکھایا، من سلوا کھلا کے دکھایا. بچے دنیا میں آتے کپڑوں کے ساتھ آتے، جیسے بڑے ہوتے کپڑے بھی بڑے ہوتے، کر کے دکھایا نہیں دکھایا اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر، پچھلے نبیوں کے اندر. اللہ تو قادر و مطلق بادشاہ ہے نا. کہ زکریا علیہ السلام ہے نا، عمر 100 کے قریب ہو چکی ہے، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ نے بچہ دے کے دکھایا. ماں مریم علیہ السلام کو کسی نے چھوا نہیں ہے. جب جبرائیل علیہ السلام آئے کہا کہ آپ کے بدن سے بچہ ہوگا، تو فرمایا میرے کو تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھایا. دکھایا نہیں دکھایا بھائی؟ تو اللہ کی قدرت نہیں ہے. اور باقی جتنی بھی چیزیں دنیا میں نظر آ رہی، کائنات میں نظر آئی ہے، یہ تو اللہ کا تعارف ہے نا. اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ پاک نے ساری چیزیں بنائی ہے. دوستو ہم ہر چیز کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں. جیسے بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، موبائلوں کو دیکھ کر موبائل کی کمپنی کی تعریف کرتے ہیں، موبائلوں کی تعریف کرتے ہیں، کبھی ہم نے آسمان کو دیکھ کر اللہ کی تعریف نہیں کی. اللہ پاک کہتے ہیں بندے نظر اٹھا کے تو دیکھ، تیری نظر لوٹ کے واپس آ جائے گی، لیکن کبھی میری بنائی ہوئی چیز میں تجھے کوئی جھول نظر نہیں آئے گا. پھر دیکھ تیری نظر واپس آ جائے گی، لیکن کہیں جھول نظر نہیں آئے گا، ہے نا. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں اے بندے تو مجھے بھول گیا، میں تجھے نہیں بھولا. ہم سب اللہ سے بے خبر ہے، لیکن اللہ ہم سے باخبر ہے. جہاں تو ہوتا ہے وہاں میں ہوتا ہوں، ہے نا. اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے جہاں تم جہاں بھی ہو میں وہاں ہوں. کوئی چیز اللہ سے ہم کو چھپا نہیں سکتی. چاہے سمندر کی تہہ میں چلے جاؤ، پہاڑوں کی غاروں میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی سرجے سب کے سب اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ دیکھ رہے. اور بالکل جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں ایسا ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے. دوستو اللہ کی بڑائی کو خوب کرنا، ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع ہونا. صحابہ نمک کے لیے مسجد میں آ رہے. آج تو عجیب سا بات لگتی ہے ہم کو، اور اللہ معاف کرے
کو. ایسا کیسا نمک؟ کہا کتابوں میں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے جوتے کا تسبہ ٹوٹ جائے، لیس بولتے ہیں جس کو، وہ بھی اللہ سے مانگنا دین ہے. ہاں، چھوٹی چیز بڑی چیز سب اللہ سے مانگیں گے، سب اللہ سے مانگیں گے. اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. حضرت دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بیماروں کو اپنے خزانے، شفا کے خزانے سے شفا عطا فرما. ڈاکٹر سے نہیں، دوا سے نہیں، اللہ کے پاس شفا کے خزانے ہیں. اللہ پاک شفا کے خزانے سے شفا دیں گے. اللہ کے پاس روزی کے خزانے ہیں، اللہ اپنے خزانے سے روزی دیں گے. اللہ دکان کا، کھیتی کا، یہ نہیں کہ مطلب کہ نہیں کرنا ہے، لیکن دوستو اس کا یقین نکالنا ہے دل سے. آج یقین جو ہے نا اسباب کا ہی ہے، اعمال کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال سکھائے. جو روزی کی مسئلے کس کے ساتھ آتا تو کہتے کہ نماز کا اہتمام کر، نماز میں روزی کی برکت کا وعدہ ہے. آج ہم کیا کہیں گے؟ بھائی 8 گھنٹہ دکان کھولتا ہے تو 10 کر دے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے تو پارٹ ٹائم بھی کر لے، کہیں اور بھی نوکری کر لے، یا وہ نوکری چھوڑ کے کوئی اور نوکری کر لے. ہم ایسی رائے مشورہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ نماز کا اہتمام کر. نماز کے اہتمام پر اللہ کی روزی کا وعدہ ہے، اور نماز اللہ نے دی ہم کو اس کے لیے، ہے نا. منتخب حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے خزانے سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی قدرت سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے ہم کو نماز دی. اسی لیے دیکھو کیسے صحابہ اکرام، وہ کولی جو جنگل میں پھنس گیا اور ڈاکو نے اس کو مارنے کے لیے ہتھیار نکال دیا، تو اس نے درخواست کی کہ 2 رکعت پڑھنے دے. اس نے کہا تو بھی پڑھ لے، دیکھ یہ سارے نماز پڑھے. اب ان کی نماز بنی ہوئی نہیں تھی، نماز کی مشق نہیں کی تھی، نماز بنی ہوئی نہیں تھی، ایمان بنا ہوا نہیں تھا، نماز جو ہے شکل والی تھی، اس کے لیے ان کی نماز کو فائدے کی نہیں ہوئی. لیکن ایک کولی کی نماز بنی ہوئی تھی. جیسے اس نے اللہ کو پکارا، چوتھے آسمان کا فرشتہ آ گیا اور اس ڈاکو کو ہلاک کیا اور وہاں سے آگ نکلی. اور کولی نے کہا کون ہو؟ کہا کہ جس کو تم نے پکارا ہے اسی کا میں جو ہے نا اسی نے مجھے بھیجا ہے. اس لیے دوستو اللہ کی طرف ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کی طرف متوجہ جاؤ نا. اتنا اللہ کو بولنا کہ اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے. صحابہ ہے نا اتنا اللہ کو بولتے تھے، ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں تھا. بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں جا کے کہتے تھے ہم تو تم کو نکالنے آئے مخلوق کی غلامی سے اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تمام گندے مذہب سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے لیے، اور دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف. دوستو یہ کام ہمارا تھا، ہم کو اللہ نے دیا. لیکن آج ہم نے اللہ کی پڑھائی پڑھنا چھوڑ دی، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا، تو دیکھو ہم مغلوب ہو گئے. ہمارے دلوں پہ دوسروں کا رعب آ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، انسلٹ ہو رہی ہے. ہاں، اللہ کا ماننے والا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے. وہ غنی جو سب کو دیتا ہے، اس نے ہم کو اپنے سے جوڑنے کے لیے کہا بندوں کو بھی جوڑو، خود بھی جڑو، اور ہم وہ نہیں کر رہے. اسی لیے سب جگہ ہم ذلیل ہو رہے. حدیث میں آتا ہے خلاصے میں فرمایا کہ تم ایک کے ہو جاؤ، اللہ ایک کو تمہارے حوالے کر دے گا. اگر تم ایک کے نہیں ہوئے تو تم کو اللہ ایک کے حوالے کر دے گا. آج کیا ہے؟ ہم ایک کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے نہیں ہو رہے، ہے نا. کتنے اللہ کے حکموں کو توڑتے دن بھر ہم، کتنے. اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، ان کے گناہوں کو معاف کروں، تو یہ تمہاری اتباع کریں. اب بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم کو پسند نہیں ہے. کہیں بھی ہمارے نبی کا طریقہ سنت ہی ہے بول کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور صحابہ سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے، کوئی بھی چیز نہیں تھی، لیکن اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے گردن نیچے کر لی. کسی نے پوچھا کیوں کی؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، یہاں درخت تھا، آپ نے گردن نیچے کی تھی، اسی لیے میں نے یہی جگہ پر گردن نیچے کی. آپ نے ایک جگہ رک کے ہے نا استنجا کی طرف بیٹھے، استنجا نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے یہاں بیٹھ کے استنجا کیا تھا. ایسے صحابہ ایک ایک بات کو اللہ کے نبی کی عمل میں لاتے تھے. اور آج ہم کو تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ جتنے طریقے ہیں یہ سب کے سب ہم کو جو ہے نا غلط جگہ لے کے جائیں گے. ایک اللہ کے نبی کا طریقہ ہم کو اللہ کی طرف لے جائے گا.
اللہ کے نبی کا طریقہ. فرمایا اگر اللہ کے نبی کا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر یہ غیروں کا طریقہ ہمارے اندر ہے. اور فرمایا حدیث کے خلاصے میں جو جس کی طریقہ اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اگر ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر غیروں کا طریقہ ہے. اسی لیے دوستو یہ کلمہ ہے, کلمہ سیکھنا ہے ہم کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ نے سیکھا تھا, صحابہ نے کلمے کو سیکھا تھا. اسی لیے کہتے تھے تعلمنا ایمان ثم تعلمنا قرآن, کہ ہم نے ایمان کو سیکھا پھر قرآن میں جتنے احکام آئے نا اللہ کے سب پر عمل کرنا آسان ہو گیا. آج تو دیکھ لو, آپ کسی سے کہو تم اللہ کو بڑا نہیں مانتے, غصہ آ جائے گا. پھر اس کو سمجھاؤ کہ تو نے کتنی چیزیں ایسی کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تو نے اللہ کو چھوٹا مانا, اللہ کو بڑا نہیں مانا. آج ہم وقت دیتے ہیں, کون سا وقت دیتے ہیں جو ہمارے پاس فرصت کا ہے. تبلیغ ہماری کیسی ہے, فرصت والی. کوئی کہے کہ بھائی دکان بند کر کے آؤ تو کہے گا کہ بھائی کون سی تبلیغ سکھا رہے ہو تم. اگر وہی بیوی کہے کہ بڑا تقاضا ہے گھر پہ آ جاؤ تو آدمی دکان بند کر لے گا. تو اللہ کے لیے کون سا ہے, مری ہوئی بکری. زندہ بکری بیوی بچوں کے لیے, دنیا کے لیے, اور مری ہوئی دین کے لیے. ایسے ہی ہو رہا نا. ابھی آواز لگے گی اللہ کے راستے میں نکلنے کی تو ہر آدمی نیچے منڈی کر دے گا, نیچے گردن ڈال دے گا, اور پھر سوچنے لگے گا اگر میں چلا گیا تو یہ کون کرے گا, یہ کون کرے گا. ڈھیر سارے مسئلے آ جائیں گے. اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کرتے. دوستو آج جتنی رکاوٹیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی, جتنے سالانہ چلے ڈیب ہے, جتنا ہفتے کے 3 دن مقرر کر کے نہیں نکلتے, گشت مار کھا رہا ہے, تعلیم مار کھا رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہے. اور ایمان اور یقین کیوں کمزور ہے کہ خالی ہم چلت پھرت کر رہے, اللہ معاف کرے ہم سب کو, کہ ہم جو ہے نا محنت نہیں کر رہے. ہاں بمبئی میں بولتے ہیں پالا چھو کے آنا. ایک کھیل ہوتا ہے کبڈی, تو کبڈی میں کمزور آدمی کو کہتے ہیں کہ پالا چھو کے آ جانا. تم اگر اندر جاؤ گے نا تو پکڑ لیں گے تم کو. تو آج ہماری ملاقاتیں بھی ایسی ہے, جاتے ہیں نہیں ملتا واپس آ جاتے ہیں. اگر ملا تو اس کو مسجد کی دعوت نہیں دیتے کہ بھائی اس کو نہیں مسجد کے فضائل بتاتے کہ مسجد میں چل, اللہ کے گھر میں چل, اللہ کی بات سن, اللہ کی بات اللہ کے گھر میں سمجھ میں آئے گی. یہ بات نہیں سمجھاتے اور وہیں کھڑے کھڑے کچھ بھی بات کر کے آ جاتے ہیں. اس لیے نہ اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے نہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. ملاقات تو ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ کسی کی سمجھ میں آوے نہیں آوے, میری سمجھ میں آ جائے. ابھی میں جتنی بھی بات کروں نا, آپ کی سمجھ میں آوے نہیں آوے, اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے, ہم سب کی سمجھ میں آ جائے. ہاں دعوت تو دائی کے لیے ہم نے سمجھا, یہ جو دعوت کی محنت ہے دوسروں کے لیے. دعوت کی محنت ہم نے دوسروں کے لیے سمجھ لیا, اس لیے ہماری نظر جو ہے نا وہ دوسروں پہ جا رہی ہے. یہ نمازی بن جائے, ارے یہ سنتا نہیں اور یہ آتا نہیں. نہیں بھائی, دعوت کی محنت تو میری اپنی ذات کے لیے ہے. میرے ایمان میں روز ترقی ہونی چاہیے. کیسے پتا چلے گا کہ نماز میں مزہ آئے گا؟ نماز غذا کا کام دے گی. اگر میرا ایمان بنے گا تو نماز غذا کا کام دے گی, نماز سے مسئلے حل ہوں گے. لیکن اگر ایمان نہیں بنے گا تو یہ نماز کاٹا بنے گی. میں نے دیکھا ساتھیوں کو اتنی محنت کر رہے, بھاگ دوڑ, لیکن پیچھے بیٹھ کے دیکھو تو نماز کا مسئلہ ہی مسئلہ ہے. برسوں سے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بس ویسے ہی چل رہی ہماری نماز, ویسے ہی چلتی. مولانا عبدالستار صاحب نے دام برکات میں مرکز میں کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کتنے سال ہو گئے عشاء کی 17 رکعت نماز پڑھے ہوئے. دعوت و تبلیغ والے فرمایا کہ کام کرنے والوں سے پوچھا کہ کتنی سال ہو گئے 17 رکعت پڑھے ہوئے. تو ایمان میں ترقی, عمل میں ترقی, اور ایمان بنے گا دعوت سے. دعوت کا خلاصہ ہی ایمان بننا ہے. صحابہ کے زمانے میں صحابہ دائی تھے تو دیکھو ارتداد نہیں تھا, پوری امت دعوت پہ جمع تھی, پوری امت ایمان کی, اعمال کی, آخرت کی دعوت پر امت, پوری امت جمع تھی, تو کہیں ارتداد نہیں تھا. خالی اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے 6 دن معاملہ رکا تو ارتداد ہو گیا. آج دعوت نہیں ہونے کی وجہ سے ہر جگہ آپ سے ہوگی کارگزاری کہ لوگ جو ہے نا اسلام چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ امت نے دعوت چھوڑ دیا. جب ہم اپنے دین کے دائی نہیں ہوں گے نا تو دوسروں کی دعوت قبول کریں گے, تو باطل ہمارے پر
کر لیا. پتا چلا کہ ایک صحابی بھی ہے اس میں, اور صحابی کو بلا کے کہنے لگا کہ میں تجھے اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں, آدھی سلطنت دیتا ہوں, تو ایمان چھوڑ دے اور عیسائی بن جا. لیکن وہ دین کے داعی تھے, اپنے دین کی طرف بلانے والے تھے. پلک جھپکنے تک تیری سلطنت پورا عرب دے دے, پلک جھپکنے تک بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ باطل ہمیشہ لالچ دیتا ہے, پہلے پھر ڈراتا ہے. تو اس نے لالچ دیا, پھر ڈرایا کہ مسلمانوں کو لا کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا, کہا کہ تم کو بھی ڈال دیں گے, چھوڑ دو ایمان. کہا کہ تو کچھ بھی کر لے میں تو ایمان نہیں چھوڑوں گا. آخر تنگ آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے سر کا بوسہ لے کے. یہ بھی صحابی رسول تھے, دین کے داعی تھے. انہوں نے ساری امت کو کہا کہ جتنے مسلمان کہہ دے ان سب کو چھوڑو تو میں تمہارے سر کا بوسہ لوں گا. اور سب کو چھڑوایا اور اس بادشاہ کا سر کا بوسہ لیا. جب آئے مدینہ میں, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنایا, کارگزاری سنائی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بوسہ لیا اس صحابی کا اور سب سے کہا کہ ان کا بوسہ لو. اپنے دین کے داعی تھے. تو مال کو ملک پیش کیا گیا تو ایمان نہیں چھوڑا. لیکن آج میں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نبی کے طریقے چھوڑ دیتے ہیں. دوستوں بنانا پڑے گا ایمان, ورنہ مسئلہ ہے بڑا. کوئی نہیں آئے گا ساتھ میں, سب ہاتھ جھٹک کے واپس آ جائیں گے کہ تو جان تیرا کام جان. آج جن کے لیے ہم آگے پیچھے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو نا, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, ہے نا, سب کچھ دینے کے بعد بیچ میں سے بات یاد آئی, ہماری ضرورتیں تو اللہ نے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے. آج تو ضرورتوں میں خواہش شامل ہو گئی, ضرورتوں میں خواہش شامل ہو گئی. جتنے موبائل اتنا انٹرنیٹ, مسجد کو 10 روپے اور ریچارج کو, تو یہ خواہش ہماری شامل ہو گئی ہے ضرورتوں میں. اللہ نے تو ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہوا, لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہماری. اب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہے, اسی لیے آج اللہ کے راستے پہ جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضرورت کون پوری کرے گا؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں. اب یہ ساری باتیں جو آتی ہے نا, وہ ایمان کی کمزوری ہے. اب ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے دوستوں دعوت ہے. ہمارے بڑے جو کہہ رہے ہیں نا, ہمارا جو فالتو وقت ہے ہمارے پاس ڈیوٹی کے بعد, ہے نا, اپنے کام کاج کے بعد, بیوی بچوں کو دینے کے بعد 2.5 گھنٹہ, یہ 2.5 گھنٹہ ہم دعوت پہ لگائیں. اور دعوت کیا دینی ہے کہ خالق کی طرف بلانا ہے لوگوں کو. اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی, جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اللہ کی طرف بلانا, کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں, سب سے نظریں ہٹ جائے, سب سے نظریں. ایک نے کہا کہ میرا بچہ سنتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ کتنا مانگا اللہ سے. میں نے کہا اگر آپ کو کوئی بڑا آدمی کہہ دے, یا آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں آدمی آپ کا کام بنا دے گا اور آپ کو یہ ٹائم بھی ملے گا, وہ تو آپ دوڑ کے اس کے پاس جاؤ گے. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیٹھنا پڑا تو بیٹھو گے. پھر پتا چلے گا کہ بھائی 1 گھنٹے کے بعد آئے گا, اور 1 گھنٹہ بیٹھو گے. پھر پتا چلا کہ بھائی آج نہیں آئے گا, کل آئے گا, پھر کل دوسری بار جاؤ گے. بتاؤ ایسا اللہ کے ساتھ کرتے کیا؟ بلکہ سارے مسئلے کا حل, کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہیں آئے کوئی ایسا. لیکن ہم اللہ سے ویسا نہیں مانگتے جیسا بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں, جیسا مالداروں کے پاس جاتے ہیں, جیسا سیاست دانوں کے پاس جاتے ہیں, ایسا اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں. اور صحابہ دعوت دیتے تھے, اسی لیے جو سا مسئلہ آتا فوراً مسجد کی طرف دوڑتے. کہ صحابہ کے بچے گھوڑ سواری سیکھ رہے, اندھیرا چھا گیا, تو آئے ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ, پوچھا اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اندھیرا ہوتا تھا. تو صحابی نے کہا ذرا ہوا تیز ہوتی تو ہم سب کے سب مسجد کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. دوستو مسجد میں جانا یعنی اللہ کے گھر میں جانا, اللہ کے گھر میں جانا یعنی اللہ سے مانگنا. آج بڑے سے بڑا مسئلہ آ جاوے, کسی کو مسجد یاد نہیں آتی, بڑے سے بڑا مسئلہ آ جاوے, اور صحابہ نمک مانگنے کے لیے مسجد میں جا رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے کہ تمہارے ساتھی نے کیا مانگا, خلاصہ مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم, کہا اس نے نمک مانگ کے گیا, نماز پڑھ کے نمک مانگ کے گیا. ہم میں سے کون جاتا بتاؤ؟ ایک دم گاڑی اٹک جائے گی نا, بہت مصیبت آئے گی, چاروں طرف نظر آئے گا کہ آپ کوئی مدد نہیں کرے گا, تب اللہ یاد آتے.
تو اس سے پہلے اللہ یاد نہیں آتے. اللہ کب یاد آتے؟ جب چاروں طرف نظر دوڑتی ہے کیا وہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اب تو اللہ ساتھ دے گا، تب اللہ یاد آتے. اسی لیے اللہ کو بہت بولو، اتنا بولو اللہ کو کہ اللہ کے علاوہ ہم کو کوئی سوجے ہی نہیں. سوئے تو اللہ، اٹھے تو اللہ. صحابہ اتنا اللہ کو بولے تھے کہ استنجا کرنے جاتے تو وہاں پر بھی یعنی ان کو اتنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا علماء سے، اپنے آپ کو اتنا سمیٹ لیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے میں سطر کھولوں. یہ محنت ہی اسی لیے، اس محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ میرا تعلق اللہ سے ہو جائے. اسی لیے کہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. قرآن کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے ہماری تعریف کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہے نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو فرمایا کہ یہ اخرجت للناس الا لیعرفون، اللہ کی پہچان کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے. علماء کیا فرماتے ہیں اس آیت کے خلاصے میں کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے. اب اللہ کو ہم ہی نہیں پہچانتے، ورنہ ہم اس اللہ کو پہچانتے ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے، جو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اس کے بس کا نہیں ہے، وہ براہ راست کر سکتا ہے. اس کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں کی ضرورت کسی کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خلیل کو بغیر فرشتوں کی مدد سے بچا لیا. ڈائریکٹ آگ سے کیا ٹھنڈی ہو جا، کہا نہیں کہا. یہ قرآن میں جو واقعات ہے یہ سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس امت کے لیے کہ دیکھو تم اگر اللہ کے ہو جاؤ گے، اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ پاک تمہارے کو پوری دنیا مسخر کر دیں گے. جیسے صحابہ کے زمانے میں کیا اللہ نے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ملک کا گورنر بنایا. وہاں گورنر بن کے گئے تو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ ہمارے گھر میں چوریاں بہت ہوتی ہے، رات ہوتے ہی جو ہے نا چور ڈاکو آ جاتے ہیں اور ہمارے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر ہم نہ اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم تو جان سے مارتے بھی ہیں، آپ کچھ کیجیے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک خط لکھا اور کہا ایک خط میں ایسے لکڑی میں ڈال کر یہ جنگل میں رکھ دو. لوگوں نے سوچا کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور یہ کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے وہ خط لے کے جا کے جنگل میں رکھ دیا. اب وہ خط پہ لکھا تھا جنگل کے درندوں کو کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جو بھی شام کو باہر نکلے بے جھجک اس کو کھا جاؤ، زخمی کر دو، جو کرنا ہے کرو. اور پورے شہر والوں سے کہا کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا، عشاء کی نماز کے بعد کوئی باہر نہیں نکلے گا. اب عشاء کی نماز کے بعد سب لوگ گھروں میں چلے گئے اور جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. تو دیکھا بھیڑیے، چیتے، شیر جتنے درندے تھے وہ سب کے سب جو ہے نا وہ پورے شہر میں گشت کر رہے. تو اب ان کو سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ انہوں نے امیر المومنین نے جو خط لکھا تھا گورنر صاحب نے وہ جانوروں کو لکھا تھا، انسانوں کی طرح جانور آ کے حفاظت کر رہے. یہ کب ہوا؟ جب وہ اللہ کے تھے، جب وہ اللہ کی سنتے تھے، جب وہ اللہ کی مانتے تھے، جب وہ اللہ کا کام کرتے تھے تو اللہ نے مخلوق کو ان کے تابع کر دیا. آج ہماری بیوی ہمارے تابع نہیں، ہمارے بچے ہمارے تابع نہیں. بھائی گردن ہلانے سے، چچو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہر آدمی ہے نا اپنے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کی فکر کرے. اور ایمان کی فکر آئے گی نہیں. 2 وقت آنکھ کھلتی ہے، 2 وقت. ایک موت کے وقت، آپ موت کے وقت آنکھ کھولے تو فائدہ ہے بھائی؟ نہیں فائدہ ہے. اور ایک 4 مہینہ اللہ کا دیا ہوا جان مال، اپنا نہیں. کس کا جان مال ہے؟ اللہ کا دیا ہوا جان مال دے کر اللہ کے راستے میں صحیح اصول اور آداب کے ساتھ ایمان سیکھنے کی نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے جب یہ جائے گا تو اس کی آنکھ کھلے گی. ہاں اس کی آنکھ کھلے گی. لوگوں نے 20 سال کی زکوٰۃ نکالی، لوگوں نے 20 سال کی قضاء عمری پڑھی ہے نا، اور کتنا کچھ کیا کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں. ہم تو سمجھ رہے تھے کچھ اور نکلا کچھ. جب نکلے تو سمجھ میں آیا. ہاں اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ محنت ہی ایسی ہے. یہ اتنا جمع کر کے بیانات کرنا، اللہ کے راستے میں نکالنا، اسٹوڈنٹ کا جوڑ کرنا، گشت کرنا، یہ روزانہ کی 24 گھنٹہ. کیونکہ ایمان کتنے گھنٹے فرض ہے بھائی؟ ایمان کتنے گھنٹے فرض ہے؟ 24 گھنٹے. 24 گھنٹے اس کی فکر کرنا. ہاں
ابھی ایک عالم صاحب کے بیان میں انہوں نے فرمایا کہ نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، روزے کے مسائل سیکھتے ہیں، زکوٰۃ اور حج کے بھی مسائل سیکھتے ہیں، لیکن ایمان نہیں سیکھتے. اور ایمان سیکھنے کا دیکھو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چپل پہننے کا طریقہ بتایا، تھوکنے کا طریقہ بتایا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا. ہم کو کہیں پہ بھی آزاد نہیں چھوڑا. جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو آزاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ہم کو اللہ کے نبی نے ہر طریقہ بتایا. تو دین زندگی میں کیسے آئے گا، ایمان کیسے ترقی کرے گا، نبی کے طریقے سے کیسے محبت ہوگی، کیا یہ طریقہ نہیں بتایا ہم کو؟ جو آج ہم غلط چیزوں سے سمجھتے کہ دین پھیل جائے گا. حضرت تو بہت ناراض ہو رہے ہیں، حضرت اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ کہا کہ تم کو میں کہتا ہوں کہ ان موبائلوں کو اللہ کے راستے میں مت لے کے جاؤ، لیکن تم میری بات سنتے نہیں ہو. ابھی میں نے دیکھا ایک جماعت آئی، اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے، 22 موبائل تھے 22 بچوں کے پاس. اب یہ اللہ سے تعلق جوڑنے جا رہے ہیں تو اللہ سے تعلق جوڑے گا موبائل کے ساتھ؟ تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو فرمایا دین جو ہے نا آئے گا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے محنت کی، ایسے ہی ہم محنت کریں گے تو دین ہماری زندگی میں آئے گا، ایمان ہماری زندگی میں آئے گا، یقین بنے گا. اور دوستو ایک آواز ہے کہ ہم ہر آدمی اپنے دین کا داعی ہے، اس میں کوئی جھجک نہیں کرنا. اللہ کی بڑائی بولنے میں کیا حرج ہے؟ ارے یہ بولنا نہیں سکتے کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، چاند سورج اللہ نے بنایا، سورج کی روشنی کو زمین تک اللہ پہنچاتے، سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، سورج ڈوبتا ہے اللہ کے حکم سے، چاند نکلتا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ زندے میں سے مردے کو نکالتے ہیں، نکالتے نہیں نکالتے؟ ارے زندہ مرغی سے انڈا نکالتے نہیں نکالتے؟ اور انڈے میں سے پھر مرغی نکالتے. رات میں سے دن نکالنے والے اللہ، دن میں سے رات نکالنے والے اللہ. مردہ زمین سے ایک ہی زمین ہے، لیکن کئی گندم ہے، کئی چاول ہے، کئی جواری ہے، کئی باجرہ ہے، کہ وہ کئی جو ہے پھل فروٹ ہے، تو کہیں کوئلہ ہے، تو کہیں سونا ہے، تو کہیں چاندی ہے. ایک ہی زمین، ایک ہی پانی ہے نا. کہ سمندر ہے، ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، لیکن دونوں ملتے نہیں ہیں. کون روکا ہوا ہے؟ اللہ نے روکا ہوا. کہ پرندہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، دونوں پر پھیلایا ہوا ہے، کہ کس نے اس کو پکڑا ہے؟ رحمان نے اس کو پکڑا ہے. تو نہیں کر سکتے، نہیں بول سکتے، ہاں اللہ کی بڑائی کو نہیں بول سکتے. چیزوں کی بڑائی آتی ہے ہم کو. ہاں ایک 10,000 کا موبائل لیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے نہیں؟ ہر چیز کی تعریف کرتا ہے. کہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، اچھا ہوگا، بہت دن سے اچھا نہیں ہو رہا تھا، بس اب آ کے دو لوگوں کو دوستوں میں کھڑا ہے، سنا رہا ہے، گھر میں سنا رہا ہے، رشتہ داروں کو سنا رہا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، آپ بھی جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی مخلوق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی دعوت نہیں دیتے، اعمال کی دعوت نہیں دیتے. دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہیں، وہ تمام کے تمام خبریں جو ہے وہ ہمارے دیکھنے کی آنکھ جھوٹی ہے، اللہ کے نبی کی خبر سچی ہے. نظر سے ہٹ کے خبر پہ آ جائے، اس کی دعوت دو. کہ سود سے مال برباد ہوتا ہے اور زکات سے مال بڑھتا ہے، لیکن نظر کیا آ رہا ہے؟ کہ 100 روپے پہ سود 10 روپے ملا تو 110 ہو گئے، اور 10 روپے صدقہ کیے تو 90 روپے ہو گئے. تو نظر سے ہٹ کے ہمارا یقین خبر پر آ جائے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے کہ نکاح کر لو. کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہ سورت گنائے، کتنے سارے صورتیں گنائے کہ یہ صورت آتی ہے آپ کو؟ بولے ہاں یہ ہاں یہ ہاں. تو آپ تو غنی ہو، اتنی صورتیں آتی ہیں، یعنی قرآن آتا ہے آپ کو. نکاح کر لو، شادی کر لو، شادی کر. پیٹ میں درد ہے، کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہ پیٹ میں درد ہے. کہا شہد کھلا، شہد میں شفا ہے. 3 بار کھلایا، بعد میں پیٹ درد اچھا ہوا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ شہد تو اللہ کہہ رہے کہ شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد جھوٹا نہیں ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی پوچھ رہی ہے کہ تم انسان ہو کہ کون ہو؟ کہا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کہ 40 دن سے تمہیں زہر کھلا رہی ہوں اور تم کو کچھ ہوتا ہی نہیں. کہا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 بار صبح 3 بار شام کو پڑھ لے، تیرے کو کوئی زہر اثر نہیں کرے گا. ہاں آج ہم کو یقین ہی نہیں ہے دوستو. ایسا نہیں ہے ہم کر سکتے ایک جھٹکے میں ہو جائے گا یہ. ہاں ایک جھٹکے میں نہیں ہوگا. تو صحابہ نے کھپایا تھا اپنے آپ کو.
اور اللہ کو ایسا یقین اندر سے یقین تھا، جیسے کوئی کہے نا شکر میٹھی ہے تو یقین ہے نا، اور اگر کوئی کہے شکر کھاری ہے تو ہنسے گا، تو ہنس رہے، بالکل ایک دم یقین نہیں آئے گا۔ ایسے وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، وہ لوگ اللہ کو جانتے تھے۔ ہماری نماز سے مسئلہ حل ہو گیا، ہم بولتے پھریں گے آج میں نے 2 رکعت پڑھا میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نماز میں تو مسئلے کا حل تھا، لیکن میری نماز ویسی بنی نہیں تھی، اسی لیے آج تک میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نماز سے میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ دوستو ساری باتیں جو ہے نا، بہت ساری باتیں ہیں، ابھی اپنے آپ کو جو ہے نا ایمان کی مجلسوں میں بٹھانا، ایمان کی دعوت دینا، اعمال کی دعوت دینا، اور دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف بلانا لوگوں کو، تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ ہم کیوں نہیں جاتے 3 دن، کیوں نہیں جاتے 40 دن، کیوں نہیں سال کے 4 مہینے لگا رہے، کیوں نہیں گش میں جڑتے؟ سب دنیا کی محبت، ہر خطا کی جڑ ہے۔ مسجدوں میں وقت دینے کے لیے ہمارے پاس کیوں نہیں ٹائم ہے؟ مسجد ہے جس محلے میں مسجدیں آباد ہوں گی، فرمایا وہ گھر بھی آباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صفے کے صفے بھوک سے گر جاتی تھی، لوگ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ پوچھا پیٹ پہ کیوں پتھر باندھتے تھے؟ بھوک کا اور پیٹ پہ پتھر باندھنے کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھوک سے کمر اور پیٹ چٹک جاتی تھی، اب کھڑے رہنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے۔ تو یہ بھوک سے صفے کیوں گرتی تھی کہ یہ لوگ صحابہ اکرام مسجدوں کو وقت دیتے تھے، دین کی محنت کرنے کے لیے بہت تھوڑا وقت تھا، دنیا کی محنت کرنے کے لیے جتنا کماتے تھے وہ بچوں کے لیے، آنے والے ان لوگوں کے لیے جو ایمان میں داخل ہوتے تھے ان لوگوں کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے۔ ایک بکری کی سیری چلی، 7 گھر چل کے واپس اسی گھر میں آ گئے، سب ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے، ایک دوسرے کا فائدہ سوچنے والے۔ یہ کب ہوا؟ جب مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد تھی۔ مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد تھی، دروازے نہیں تھے، کھڑکیاں نہیں تھی، مسجد چھپر کی تھی، مسجد میں چیزیں نہیں تھی کہ بھائی نماز ہو گئی بند کر دو، مسجد اعمال سے آباد تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار جا کر ہے نا بازار والوں کو بلا رہے، آج اللہ ہم سب کو معاف کرے، تعلیمی گش میں ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں؟ بھائی جو فری بیٹھا ہوگا نا اس کے پاس جانا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار والوں کے پاس جا رہے تعلیمی گش کرنے کے لیے، ہے نہیں؟ مسجد نبوی کے اندر ہے نا دعوت، تعلیم و تعلق، تزکیہ، ذکر و عبادت، خدمت اور اللہ کے راستے میں جانے کی محنت ہوا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ نماز کو آ رہے، وہیں تشکیل کر رہے۔ یرموک کے تقاضے پہ جب گئے جارڈن کے اندر، اردن کے اندر، تو اپنے چچا زاد بھائی کی تشکیل کی ہے جن کے 3 چھوٹے بچے ہیں۔ کہاں کی؟ مسجد میں۔ کوئی چوری کرتا، کوئی گناہ کرتا، اس کو قیدی کو بالا کہا جاتا مسجد میں۔ کوئی قافلہ، کوئی وفد آتا ایمان دے کر اور اس کو پیسوں کی، کپڑوں کی ضرورت رہتی تو اس کا اعلان بھی مسجد میں ہوتا تھا۔ سارے شعبے ہے نا۔ ایک مصر سے ڈاکٹر آیا اور اس نے مدینہ میں اپنی ڈسپینسری کھولی، لیکن دیکھا کہ کوئی بیماری نہیں ہوتا، چلا گیا۔ تو جیل نہیں تھے، دواخانے، ہاسپٹلیں نہیں تھی۔ مسلمان بگڑ گیا، مسلمان نے اللہ کو بھول گیا، مسلمان نے جو اس کا کام تھا، جو اس کی ذمہ داری تھی، ہاں جس کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا تھا، وہ چھوڑ دیا۔ تو آج جتنی بھی چیزیں نظر آتی نا وہ اس کی وجہ سے ہوا، ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہاسپٹل نہیں تھے، جیل خانے نہیں تھے، سب کے سب مسجد میں آتے تھے۔ اللہ کے راستے میں جو صحابہ نہیں گئے انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسجد میں آ کے ستونوں سے باندھا۔ ساری چیز، ایک وفد آیا کافروں کا، اس کا سردار کہتا ہے کہ آپ جو کر لو، مجھے مار دو، میرے سے پیسہ لے لو، لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ گئے باہر اور جا کر غسل کیا اور واپس آ کے کلمہ پڑھا۔ کہا کہ ابھی اسی وقت میں قبول کر لیتا تو کہا کہ موت کے ڈر سے تم نے ایمان قبول کیا، میں تو دل سے ایمان قبول کر رہا ہوں۔ آج دوستو 4 مہینے مسجد کے ماحول میں رہ کے معاف کرنا ہے نا، فجر جاری ہے ہماری، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور وہاں 3 دن باندھ کے رکھے گئے اور قیدی کو جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو رہا ہے، اور قیدی کہیں سے گئے تھے اور ان کو کیا کر رہے تھے؟ بھوکے رہے، خود بھوکے رہے اور قیدیوں کو کھلا رہے تھے۔ اللہ قرآن میں آیت نازل کر رہا ہے
ایثار کر رہے تھے، ایثار، خود اپنی بھوک پر دوسروں کی اپنی ان کی بھوک پر اپنی بھوک کو ترجیح دے رہے تھے، خود بھوکے رہ رہے تھے، دوسروں کو کھلا رہے تھے۔ 7 بہنیں ہیں، باپ بھی اللہ کے راستے پہ گئے اور بیٹا بھی اللہ کے راستے میں گیا، باپ جا کے شہید ہو گئے، پھر بیٹے نے بھی اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے روکا نہیں کہ تمہاری تو 7 بہنیں ہیں، ان کا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے وعدوں کو دیکھ کر مومن چلتا تھا۔ مسلمان کیا کرتا تھا؟ اللہ کے وعدے دیکھتا تھا کہ کیا ملے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا اور آگ کا ڈیلا باہر آ گیا، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایسے پکڑ کے کہا کہ اللہ کے نبی آگ باہر آ گئی، فرمایا کہ صبر کر لے، جنت ملے گی، مانگتا ہے تو میں واپس آگ لگا دیتا ہوں۔ کہا کہ مجھے دونوں چاہیے، آگ بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور وہ پڑھ کے جو آگ لگا دی، تو کہتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، جس کا مفہوم ہے کہ سب میں زیادہ روشنی اس آگ میں تھی اور بہت خوبصورت ہوگی۔ پھر آگ کے اللہ کے نبی سے کہا بھی، میں نے آگ اس لیے مانگی اللہ کے نبی، میں جوان ہوں، میری بیوی جوان ہے، اگر میری ایک آنکھ زخمی ہو جاتی تو مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک دم کھلے دل کے تھے صحابہ، اندر کچھ باہر کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ چمٹے ہوئے تھے، مسجدوں سے چمٹے ہوئے تھے، مسجدیں 24 گھنٹہ آباد تھی، اعمال ہوا کرتے تھے۔ لوگ ایمان میں داخل ہونے کے لیے آ رہے تو کہاں جائیں گے بھائی؟ عورتیں صحابہ کے گھروں میں جا رہی تھی اور مرد جو ہے مسجد نبی کے اندر ان کو سکھایا جا رہا تھا، نماز سکھائی جا رہی تھی، التحیات سکھایا جا رہا تھا، سورہ فاتحہ سکھایا جا رہا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ ہدایت کے سینٹر ہے، ہدایت کے مرکز ہے مسجدیں، آج مسجدیں بند ہوگی تو ہدایت رک گئی، مسلمانوں کی ہدایت رکی۔ اگر ہم پھر سے اپنی مسجدوں کو وقت دیں گے، 24 گھنٹہ آباد کریں، کتنے فضائل ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے، اللہ اس کو راحت دیں گے، اللہ اس سے راضی ہوں گے، اللہ اس پر رحمت کریں گے، پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے اور جنت کا داخلہ طے کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، جو مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، کھوٹا کس کو بولتے ہیں؟ جس میں کوئی چیز اٹکائی جاتی ہے، جیسے ہم دیکھے ہوں گے بیل جانوروں کو باندھنے کے لیے کھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جو مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اب وہ مسجد میں نہیں ہوتے تو فرشتے ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، اگر وہ کسی کام میں پھنس جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ بتاؤ، فرشتے مدد کریں گے، فرشتے عیادت کریں گے کب؟ جب ہم مسجد کو کھوٹے بنیں گے۔ ہاں، مسجد کی صاف صفائی بھی مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ وہ بڑھیا، وہ ہفشن باندھی جو مسجد میں تھی، جھاڑو لگاتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا، بعد میں آپ نے فرمایا میں نے اس کو جنت میں دیکھا، کیونکہ وہ جنت سے کوڑا کرکٹ اٹھا دی تھی۔ تو مسجد کی صاف صفائی امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب کا نہیں، میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ بھی مسجد کی آبادی ہے۔ تو مسجد آباد ہوگی، ہمارے محلے آباد ہوں گے۔ مسجد نبی کی ترتیب پہ آ جائے گی نا دوستو، تو آپ دیکھو گے لوگ جو ہے نا ایمان میں داخل ہوں گے۔ ہندا رضی اللہ عنہ، جس نے کتنی سخت دل عورت کہ ان کے شوہر ابو سفیان نے جب ایمان لائے تو انہوں نے دھکا دے دیا، ایمان نہیں لائی، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور مکہ میں صحابہ داخل ہو کر رات میں عبادت کر رہے، خانے کعبہ کو پکڑ کر چمٹ کر رو رہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے رو رہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی دعا میں، تو ہندا باہر نکلی اور دیکھنے لگی کہ دیکھو تو صحیح مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور اس ماحول کو دیکھ کر اس کا دل پلٹ گیا اور وہ ایمان میں داخل ہو گئی۔ اتنی سخت دل عورت کا دل پسیج گیا، ایمان میں داخل ہو گئی۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹہ رات اور دن آباد کریں گے، جب جماعتیں آتی ہے تو ہم ساتھ دیں اس کا 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، کیا مشکل ہے؟ اور راتوں کو عبادت کریں، یہ ہماری شب گزاری بھی اسی لیے، شب بیداری کے لیے ہے۔ مرکز میں آنا بھی ہمارا راتوں کو اٹھ کے رونے کے لیے ہے۔ تو جب مسجدوں کے اندر راتوں کو اٹھ کے رویا جائے گا، فرمایا 3 کام جس بستی میں ہوتے ہیں، اگر اللہ عذاب دینے کا فیصلہ بھی کر دے تو عذاب کو روک دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ کیا
محبت اور مسجد کی آبادی کی محنت، مسجد کی آبادی کے لیے فکر اور راتوں کو اٹھ کے استغفار. اب یہ تین کام کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ اللہ کے مہمان جو اللہ کے راستے میں نکل کر آتے ہیں وہ تینوں کام کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ ہاں. تو دوستو یہ ساری باتیں نا عمل پر ہے. سننا سنانا تو بہت ہو گیا. انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زمانے سے بولتے آ رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس ہے نا کئی مہینوں سے کئی سالوں سے کتنے لوگ آئے ہماری تشکیل کیے، ہم سب کو جو ہے نا ترخاتے رہے انشاءاللہ بول کر. آپ جاؤ انشاءاللہ میں جاؤں گا انشاءاللہ ہے نا. کتنے انشاءاللہ بولتے بولتے 4 دانوں پہ چلے گئے. 4 مہینے تو نہیں گئے لیکن 4 دانوں پر چلے گئے انشاءاللہ بولتے بولتے. کہیں ہمارا بھی معاملہ ایسا نہیں ہو جائے. دوستو آواز بدلی پوری دنیا میں 6 مہینے کی بھی مرکز نظام الدین سے ہے نا بنگلے والی مسجد سے حضرت خود تشکیل کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے لکھاؤ کہ 4 مہینہ اپنی مسجد سے جماعت بنا کے جاؤ، 2 مہینہ نظام الدین میں آؤ. کیونکہ مرکز جائیں گے تو مرکز کی بولیں گے، اگر مرکز نہیں جائے گے نا تو پھر اپنی بولیں گے. دیکھ لو نظام الدین میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. نظام الدین جائیں گے 2 مہینے کے لیے تو وہاں کی بولیں گے. اسی لیے آواز لگ رہی پوری دنیا میں 6 مہینے کے لوگ آ رہے ہیں. صرف ہندوستان کو چھوڑ کر، ہمارے ملک کو چھوڑ کے، پڑوس کے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کے لوگوں کو اگر آپ ہاتھ رکھو نا تو کسی کا 18 مرتبہ، کسی کا 12 مرتبہ، کسی کا 20 مرتبہ، کسی کا 25 مرتبہ 4 مہینہ لگا ہوا. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ابھی تک برسوں سے دعوت و تبلیغ کی محنت میں ساتھ دے رہے لیکن ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی ہے. اللہ کو جانتے ہی نہیں نا. بات وہی آگے پھر میں چلا جاؤں گا تو میں تو گھر کا رب ہوں، میں پالتا ہوں گھر پہ، میں گیا تو کون پالے گا؟ اب اس کو پوچھو تم مر گیا تو کون پالے گا؟ پھر بولے گا اللہ پالیں گے. یعنی اب تک تو رب بنا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی لیے تو ہم نیت نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں جانے کی نیت کیوں نہیں کرتے؟ ہم 4 مہینے کی کیوں نیت نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ کہاں سے آئے گا. خالی باتیں سننے سے نہیں ہوگا. ایمان ایسے نہیں بنتا، ایمان مجاہدے سے بنتا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے کی جدوجہد جو ہے نا یہ ایمان بنائے گی، ہدایت کے راستے کھولے گی. بغیر مجاہدے کے کچھ نہیں ہوتا. صحابہ نے مجاہدہ کیا ہے. آپ سنیں نا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ گئے ہے نا. ایک تقاضے پر، ایک خندق کے تقاضے پر ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، خندق کھود رہے تھے. اللہ کے نبی کو بلائے، اللہ کے نبی آئے اور ایک مارا تو چٹان کے 2 ٹکڑے، پھر چنگاری نکلی اور کہنے لگے فلاں ملک فتح ہو گیا، فلاں ملک فتح ہو گیا، فلاں 3 مرتبہ تھا. تو منافق دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے. منافق یہ فرق ہے. آج اللہ سب کو معاف فرمائے. میرا اور آپ کا یقین بھی منافقوں جیسا ہو گیا ہے. منافق ہنس رہے تھے کہ ان کو تو کھانے کو نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے میں، اور روم فتح ہو گیا اور جو فارس فتح ہو گیا، یہ کہتے ہنس رہے تھے لوگ. حضرت فرمانے لگے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کے وعدے آئیں گے تو منافق شک میں پڑیں گے اور مشرک کا کفر بڑھ جائے گا اور ایمان والے اس وعدوں پر لبیک کہیں گے. ایمان والے وعدے، اللہ کے وعدوں کو دیکھ کر چلتے ہیں اور جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ حالات کو دیکھ کر چلتے. اور دوستوں احباب جو ہے نا وہ اطمینان کے لیے نہیں ہے، امتحان کے لیے. کیا امتحان؟ کیا آپ اللہ کا امر آ گیا کہ آپ میرا ایمان نہیں بنا ہوا ہے، میرا ایمان بہت کمزور ہے، میری نماز صحیح نہیں ہے، میری نماز صحیح نہیں، میرا رکوع صحیح نہیں ہے. کتنے لوگوں کو آپ دیکھو واجبات ترک ہو رہے نماز میں اور وہ برسوں سے پڑھ رہا ہے. دمشق کی ایک مسجد میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے تو نماز پڑھتے چلا گیا تو اللہ کے نبی کی دین پر نہیں اٹھے گا. تو کیا ہو رہا تھا کہ واجبات ترک ہو رہے تھے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی، ایک مسلمان سے کہا کہ میں نماز پڑھ، پھر پڑھا، پھر پڑھ، پھر پڑھا، پھر پڑھ. تو کیا ترک ہو رہا تھا؟ الٹا فرماتے کہ واجبات چھوٹ رہے تھے، جلدی جلدی پڑھ رہا تھا. تو آج ہماری نماز صحیح نہیں ہے، ہمارا ایمان گڑبڑ ہے. مجھے یقین نہیں ہے، جب تک چیزیں نہیں ہو اللہ کریں گے، مجھے یقین نہیں ہے. مجھے آج یقین دواؤں پر ہے، صدقے پر یقین نہیں ہے. سب بیماری لگی ہے. اب اس بیماری کے لیے، اس کے علاج کے لیے 4 مہینے، اس کے علاج کے لیے 4 مہینے. اب یہ اللہ کا حکم ہے. ایمان بنانا ہر ایک مسلمان کو، اتنا ایمان بنانا فرض ہے، واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ اس ایمان کو بنائے جو اللہ چاہتے ہیں. وہ ایمان نہیں کہ جہنم میں جانا پڑے پھر جنت میں جاوے.
وہ تو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. ہم تو وہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں جو صحابہ بناتے تھے, جو اللہ چاہتے ہیں. کہ اللہ کون سا ایمان چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا جہنم کا دھواں بھی نہیں چھوئے انشاءاللہ. تو وہ ایمان بنانے کے لیے گھر بیٹھے مل جائے گا بھائی. ارے کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ابھی. دیکھو ابھی میں تو بول دیا, آپ لوگ بولو ابھی. اب آپ لوگ بولو کہ گھر بیٹھے ایمان بن جائے گا. تو نہیں بنے گا تو بتاؤ پھر 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ نقد بتاؤ. انشاءاللہ بہت بول دیے, ابھی کھڑے رہ کے دکھاؤ اور جلد سے جلد بتاؤ کہ 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے. بتاؤ بھائی, بتاؤ بتاؤ. اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اللہ کا امر ہے. جیسے نماز اللہ کا حکم ہے, زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے, حج اللہ کا حکم ہے, ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے. سورہ توبہ میں اللہ کہہ رہے ہیں نکلو ہلکے ہو یا بھاری, انفروا خفافا وثقالا. جی 5 ماہ بیرون بتاؤ. پہلے تو 6 مہینے کے لیے بھی تیار ہے تو بتاؤ بھائی. اس میں سے کون 6 مہینے کے لیے, سالانہ 6 مہینے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ اس کے بعد 5 مہینہ بیرون کے لیے بتاؤ. بتاؤ بھائی بتاؤ. سب کے بیرون لگ گئے. 6 مہینے کے لیے کون بندہ تیار ہے بھائی؟ 6 مہینہ کے لیے 5 مہینہ بیرون. بتاؤ بھائی. بھائی اٹھ کے مت جاؤ بھائی. بھائی یہ اٹھ کے مت جاؤ. اے بیٹا تشکیل میں اٹھ کے جانا, تشکیل کو خراب کرنا ہے. ہم صرف بیان سننے نہیں آئے بھائی, اب تو کام شروع ہوا ہے. بتاؤ بھائی بتاؤ. سارے مجمع کی تشکیل ہو جانا چاہیے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے فٹ کرے. کہاں سے آئے؟ پونا سے. پونا کی جماعت. بتاؤ بھائی بتاؤ. 6 مہینے کے لیے بتاؤ کوئی ہے مرد مجاہد جو 6 مہینے کے لیے تیار ہے؟ وہ عیدگاہ حلقے میں تو تھے بھائی ساتھی, 3-4 ساتھی نے لکھ کے کھڑے رہ کے لکھا 6 مہینہ. یہ حلقے کے اندر نہیں ہے کوئی؟ بتاؤ بھائی 6 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے بتاؤ کوئی. ارے جو 4 مہینہ لے جائے گا, جو چلا لے جائے گا, 5 مہینہ بیرون, وہی اللہ تو لے جائے گا کہ کوئی اور لے جائے گا؟ 5 مہینہ بیرون. بتاؤ بھائی بتاؤ. بھائی بہت وقت ہے ابھی نماز کے لیے. ساتھی اٹھ کے نہ جائیں. جو معذور ہے, کسی کو عذر ہے تو الگ بات ہے, ورنہ تشکیل کو خراب نہ کرے اللہ کے لیے. بتاؤ بھائی, آگے آگے ہو جاؤ. بتاؤ بھائی بتاؤ. 4 مہینے کے لیے بتاؤ. 5 مہینہ, 6 مہینہ بیرون کے لیے. اللہ آسان فرمائے. بیرون کے لیے, بیرون کے لیے 5 مہینہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ کی پڑھائی سنے تو ایسا لگا سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے نا, اور پھر بعد میں نفس و شیطان بازو میں آ گیا. اب ہمت بھی نہیں ہوتی کھڑے رہ کے لکھانے کی. کھڑے رہ کے لکھاؤ. ہمت کرو. ہمت کرے گا وہی پار ہو جائے گا. آدمی اتنے مصروف ہے, کوئی ڈاکٹر بول دے نا آپ کو یہ بیماری لگی ہے 4 مہینہ ایڈمٹ ہونا پڑے گا, کون منع کر دے گا بھائی؟ کوئی منع کرے گا؟ منع کر دو گے؟ منع کر دیں گے, نہیں ایڈمٹ ہوئیں گے. تو پھر اللہ کے دواخانے میں ایڈمٹ ہو جاؤ 4 مہینے کے لیے. 5 مہینہ ارادہ ہے آپ کا. لکھاؤ, کھڑے رہ گئے. پونا کی جماعت ہے. اور بتاؤ بھائی تشکیل جو ہے نا اصل ہے, بات ساری کی ساری اس کے لیے ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے راستے میں جا کر بات کو سمجھے. بیان سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, تشکیل سے بات سمجھ میں آتی ہے. نکلے گا تو سمجھ میں آئے گی, ورنہ یہاں سے اٹھ کے بازار میں چلا جائے گا نا, جتنا ایمان بنا تھا نا سب پھسپھسا ہو جائے گا. مفتی یعقوب صاحب نے کہا کہ شیطان بچے بازار میں دیتا ہے, انڈے دیتا ہے, انڈے. اگر کوئی آدمی بازار میں 6 گھنٹہ لگا رہا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ مسجد میں 6 گھنٹہ لگائے, ورنہ اس کی ایمان کی سطح روز نیچے جائے گی.
समझ में नहीं आ रहा हमारे ईमान किसको कहते हैं। तो अभी यहाँ से उठ के जाएंगे ना तो ईमान की सारी बातें खत्म हो जाएगी। इसके लिए तश्कील है, लिखा खड़े रह के लिखा, खड़े रह के लिखा। लिखाओ भाई, लिखाओ लिखाओ भाई, लिखाओ। बहुत साल से सुन रहे हो, हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत पैदा करो। अल्लाह ले जाएंगे, अल्लाह ही ले जाने वाले, किसी की हिम्मत नहीं है भाई। ट्रेन में बैठ के एक स्टेशन पे बैठा, दूसरे स्टेशन पे उतर के घर आ गया, बैग तैयार करके निकला और दूसरे स्टेशन से घर आ गया, है ना। अल्लाह नहीं चाह रहे थे, नहीं गया, और जो छोड़ने गया था वो चला गया। तो अल्लाह है, अल्लाह ही करेंगे, अल्लाह ही ले जाएंगे, अल्लाह ही रुकाएंगे। नियत बंदे की सच्ची हो, मेहनत करे, सलातुल हाजत पढ़े, सदका करे, लोगों की तश्कील करे, है ना, और रो रो के अल्लाह से मांगे, सच्ची नियत करे तो अल्लाह उसको निकालेंगे। नियत ही नहीं गड़बड़ करेगा तो कहाँ से निकालेंगे। आप कहा जा रहा भाई नियत करो, बताओ भाई 6 महीने के लिए तो अभी तक किसी का नाम नहीं आया। यासीन भाई कौन सी भाई? बताओ भाई, बताओ। और बताओ बैरूट के लिए 5 महीना कहां से जमाते हैं? और बताओ भाई, और बताओ। तश्कील करो एक दूसरे की, ईमान की बात सुने, ईमान का मुज़ाकरा करो आपस में, और एक दूसरे की तश्कील करो कि भाई निकलने में फायदा है। कोई बर्बाद नहीं हुआ आज तक। जितने भी 4 महीने वाले हैं ना, जो साल के 4 महीने दे रहे हैं, उनके पास जाके पूछे कि तू बर्बाद हो गया क्या। अगर कोई मिल जाए तो बता देना। अगर कोई बर्बाद भी हुआ ना, एक बार 4 महीने लगा के, वो अपनी बेउसूली से हुआ, वो अमाल को छोड़ने से हुआ, वो अमीर की नाफरमानी से हुआ, वो मस्जिद में गलत काम करने से हुआ, अगर कोई हुआ भी होगा तो। वरना अल्लाह किसी को बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह का काम है, अल्लाह ले रहे, तो अल्लाह अपने बंदे को आजमा रहे ना। असबाब को छोड़ के निकलना ये मश्क है। मौत के वक्त तो छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे जब मौत आएगी और जितनी मोहब्बत की चीजें हैं वो सब सामने होगी, तो उलमा फरमाते रूह कब्ज होने में तकलीफ होगी। लेकिन हम छोड़ छोड़ के निकलते रहेंगे तो उस वक्त भी छोड़ना आसान हो जाएगा। हाँ, देखो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब तुम सुनो कि अल्लाह के रास्ते में लोगों की मौतें हो रही है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिदायत देने का फैसला कर लिया। अब भी हम अगर सोचते रहेंगे आज कितनी मौतें हो रही है। 2019 में मरकज निजामुद्दीन के अंदर नवंबर दिसंबर में, है ना, मेरे इल्म में उसी महीने में 15 थाईलैंड के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के 15 लोग इंतकाल हुए, जमातों में अलग हुए। 15 लोग इंतकाल होकर यहीं दफन हुए। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में अभी हमारे बम्बई से इतना बड़ा, यानी अभी उसको नहीं कह सकते, इतना बड़ा 60 साल की उम्र उसके बेकार हुई, पूरी खाने पीने में निकाला उसने। बस अल्लाह को हिदायत देनी थी, अल्लाह ने उसको निकाला अल्लाह के रास्ते में। और निकला, उसको अटैक आया, 2 बार अटैक आया। तो घर वाले मशवरा किए, भाई लोग पसंद नहीं करते थे, छोटे भाई, ये सब में बड़ा था। अल्लाह के रास्ते पे जाके अमीर साहब को कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं मरूंगा। सुबह बोला और रात शाम को इसका इंतकाल हो गया। और अभी इधर अपना बीजापुर के अंदर शाही कब्रिस्तान में, वहां वालों ने उसको ऊंचे टीले पर दफन किया। हम लोग गए थे जनाजे पे, तो 1000 के करीब लोग थे। अगर ये अपनी बस्ती में इसका जनाजा जाता ना तो 10 आदमी भी नहीं होते। तो पूरी बस्ती वाले इसको पसंद नहीं करते थे, पूरी बस्ती वाले इसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन अल्लाह पता नहीं कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आया, अपने रास्ते में निकाल कर उसको मौत दी और उसको जो है वहीं दफन हुआ। शाही कब्र, वहां के शाही कब्रिस्तान में दफन हुआ। तो हम भी चाहते ना भाई, तो घर बैठे हो जाएगा क्या? बोलो भाई बोलो। अभी तो किसी ने भी, कोई भी, जितना बड़ा मजमा है उतने बड़े मजमे से तश्कील नहीं हुई बराबर। ऐसा लगता है आधे से ज्यादा लोग सिर्फ बयान सुनने आते हैं, अपनी नियत करके नहीं आते कि भाई मैं आज जाऊंगा इंशाल्लाह और इरादा करूंगा निकलने का। बताओ भाई बताओ, कितना वक्त है अभी? कोई नकद तैयार है? नकद तैयार होके आया है 4 महीने के लिए, चिल्ले के लिए? बताओ भाई। कोई नकद तैयार होके आया है?
یا چلے میں چل رہا تھا ابھی 4 مہینہ کر دیا ہو. کتنا منٹ اور لے سکتے ہو؟ 10 منٹ 10 منٹ لے سکتے ہو. اور دیکھو دوستو ابھی ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے. دیکھو مرکز سے ایک آواز بج رہی ہے نا. اگر چاہتے ہیں وحدت کلمہ وحدت فکر، ایک ہی سب کی فکر ہو ہماری اور ایک ہی آواز ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا تھا کہ اپنے گھر میں کوئی غیر ایمان والا نوکر نہیں رکھے گا، لیکن ایک سے غلطی ہو گئی اور اسی نے حضرت عمر کو شہید کیا. جب وحدت کلمہ وحدت فکر کے اندر گڑبڑ ہوگی نا تو باطل گھسے گا. اگر باطل نہیں گھسے، اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم وحدت کلمہ وحدت فکر پہ آئے. وہ کیا آواز لگ رہی ہے؟ ایک آواز تو یہ لگ رہی ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان کی دعوت دے، ہر ایک کو اپنے لوگوں کو دعوت دے، انفرادی دعوت خوب دے، کم سے کم 25 لوگوں کو روزانہ دعوت دے. اللہ کی بڑائی کو بولے، آخرت کو بولے، اعمال کو بولے. بولیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا کام ہم سب کے لیے آسان ہے. ابھی 4 مہینہ مشکل، 6 مہینہ مشکل، بہت مشکل، لیکن روزانہ میں مسجد کو میرے پاس جو موبائل پہ میں دیتا ہوں، میں ایک نوجوان سے بھی اسٹوڈنٹ کے جوڑے میں پوچھا بیٹا تو کتنا دیتا ہے موبائل کو وقت؟ بولے 2 گھنٹہ. اور تو بیچارہ کم دیتا ہے، ورنہ اس میں تو 6 گھنٹہ دینے والے بھی ہوں گے. تو میں نے کہا 2 گھنٹہ مسجد کو دینا، یہ تو برابری ہو گئی، حق میں ادا ہوا. تو اس نے کہا انشاءاللہ ضرور دوں گا. تو ہم سب نیت ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے محلے کی مسجدوں کو 24 گھنٹہ آباد کریں گے. دیکھو ایک آواز اور لگ رہی ہے مرکز سے کہ اگر ہم روزانہ 24 گھنٹہ آباد نہیں کر سکتے تو جیسے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن ہماری چھٹی ہوتی، تو اس دن سارے لوگ ارادہ کریں کہ ہم شفٹنگ میں اپنے کام بھی پتائیں گے اور شفٹنگ میں 24 گھنٹہ ہفتے کی رات کو آ جائیں گے. سونے کے لیے نہیں، مسجد میں سونے کے لیے نہیں آنا ہے، ذکر و عبادت کے لیے آنا ہے. 3 کام کرنے ہیں، ہے نا. قرآن کو دیکھ کے پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھے تو بہت اچھا ہے. نماز میں وقت لگانا ہے اور دعا میں وقت لگانا ہے. اور اگر باہر لوگ ہیں تو تعلیم، دعوت، تعلیم، استقبال کا عمل کرنا ہے. اگر ہم اپنی مسجدوں کے اندر اس طریقے سے کریں گے تو ہفتے میں ایک دن تو 24 گھنٹہ آباد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا بھائی. اور ہمارے جو لوگ جو ریٹائر ہو گئے، حضرت چاہتے ہیں جو لوگ ریٹائر ہو گئے وہ 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ 16 گھنٹہ مسجد کو دے. اور کیا بڑا کام تھوڑی ہے مسجد میں جا کے جو ہے نا ذکر و عبادت کرنی ہے. میرے بس کا جو ہے میں کروں بس. اور کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے نا. ٹوائلٹ جا کے صاف کر لو نا، ٹوائلٹ جا کے صاف کر لو، جھاڑو مار لو. یہ نہیں کر سکتا آپ کریں گے بھائی؟ کون کون کرے گا؟ پورا مجمع اٹھانا چاہیے، آپ پورا مجمع. ہاں سب دیکھو اللہ کو دکھایا ہم نے. یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سارے فرشتے ہیں. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نا. اس لیے ایمانداری سے جو وقت موبائلوں کو دے رہے ہیں ہم اللہ کے لیے، یہ سب ہے نا. ایک بات حضرت نے کہی یہ دجل ہے، دجل. ابھی دجال تو بہت دور کی بات ہے، یہ ساری دجل ہے. دجل کہتے ہیں انوکھی چیز کو، اس کی انتہا دجال ہے. اب تو یہ دجل آیا ہے سب، اور یہ دجل ہم کو گمراہ کر رہا ہے. قرآن کی تلاوت ہمارے سے نہیں، صبح شام کی تسبیحات کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. نمازوں کا ٹھکانا نہیں، نماز ہماری مشق نہیں کر رہے ہم. نماز ہے نا، نماز کو خراب کر کے پڑھ رہے، بددعا کر رہی ہو نماز. اس کے لیے دوستو اللہ کے لیے ان چیزوں کو جو ہمارے کو ہماری دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے، اس سے آپ اجتناب کریں، دور رہو. اور یہ تو منتخب حدیث کی حدیث ہے کہ ایمان کا کمال ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دے. ایمان کا کمال کیا ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ. دعا کرنا بھائی. اگر عذر نہیں ہے تو 2 زانو بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں. یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوة المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین انت الوجوہ للحی القیوم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा व इन्नका अंतल वहाब रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना फ़अंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह गुनाहगार है, सियाकार है, खताकार है, हमें माफ़ फरमा दे, अपना ताल्लुक़ नसीब फरमा दे, अपना यकीन नसीब फरमा दे, अपने ज़ाते आली से मिलने का शौक़ पैदा फरमा दे। ये अल्लाह अपना डर नसीब फरमा, ऐसा डर जो तनाही के गुनाह से बचा ले, ऐसा डर नसीब फरमा, तकवा नसीब फरमा। ये अल्लाह अपने ज़ाते आली से होने का यकीन नसीब फरमा। ये अल्लाह बहुत कमज़ोर यकीन वाले हैं, तेरे रास्ते में निकलने को डरते हैं। ये अल्लाह हमारे इस डर को दूर फरमा दे और तेरे रास्ते में निकलना, बार बार निकलना आसान फरमा दे। ये अल्लाह बरकत से जो आवाज़ लग रही 6 महीने की, उसके लिए हम सबको कबूल फरमा ले। ये अल्लाह अपने रास्ते की मौत नसीब फरमा, अपने प्यारे नबी के शहर वाली मौत नसीब फरमा। ये अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना नसीब फरमा। ये अल्लाह हमारी मोहल्ले की मस्जिदों को 24 घंटा आबाद करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ये अल्लाह हमारे मोहल्लों को मंदिर मुनव्वरा का नमूना बना दे, हमें सहाबा की तरतीब पे दीन की मेहनत करने वाला बना दे, हमारी औरतों को सहाबिया जैसा बना दे, हमारे बच्चों को सहाबा के बच्चों जैसा बना दे। ये अल्लाह पूरा दीन पूरी हकीकत के साथ पूरी उम्मत में जिंदा फरमा दे, दीन की मेहनत करने वाले जिंदा फरमा दे। जितनी भी देर रास्ते में चलत फिरत हो रही है, इन्हें तो कबूल फरमा, बेहतरीन तरबियत फरमा। ये अल्लाह असल मुरब्बी तू ही है, तू ही तरबियत करने वाला है। अल्लाह हम सबकी तरबियत फरमा दे। अल्लाह जो कहा सुना गया इसमें कमी कोताही हो गई, उसे माफ़ फरमा दे। ये कहते तो बहुत है करने वाला बना दे, कहते तो बहुत है करने वाला बना दे, सही नहज पे काम करने वाला बना दे। ये अल्लाह निज़ामुद्दीन मरकज़ की हिफाजत फरमा, अकाबिरों की उम्रों में बरकत नसीब फरमा, उनकी सेहत में तंदुरुस्ती नसीब फरमा और या अल्लाह शरीर की शरारत से उनकी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह तमाम मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह बातिल को हिदायत नसीब फरमा, अगर उसके हक में हिदायत नहीं है तो नेज़ को नाबूद फरमा। ये अल्लाह सब काम करने वालों को सही नहज पे काम करने की तौफीक नसीब फरमा। ये अल्लाह कहीं धोखे में नहीं पड़ जाए, अल्लाह धोखे से हमें निकाल दे। ये अल्लाह हमें अपनी मौत का फिक्र नसीब फरमा, ईमान का फिक्र नसीब फरमा, आमाल का फिक्र नसीब फरमा। ये अल्लाह क़यामत तक के आने वाली हमारी नस्लों को कबूल फरमा। ये अल्लाह जो जायज़ हाजात है उसे पूरा फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। ये अल्लाह बीमारों को अपने खजाने शिफा के खजाने से शिफा अता फरमा। ये अल्लाह बेरोजगारों को अपने खजाने से रोजी अता फरमा, मकरूजीन के कर्ज की अदायगी अपने खजाने से पूरा फरमा। ये अल्लाह तेरा यकीन नसीब फरमा, तुझसे लेने वाला बना दे, हमारी नमाज भी ऐसी बना दे मौला, ऐसी नमाज बना कि मसले का हल बन जाए, गुनाहों से दूर कर दे, तुझे राजी कर दे, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे अमाल ऐसे बना दे मौला। अल्लाह तू मोहब्बत करने वाला हमारा बन जा, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले, तू हमारा बन जा, हमें अपना बना ले। मैं अपने फजल से हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की लाइन की दुआएं की, अल्लाह हमें और सारी उम्मत को उसमें हिस्सा अता फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाहिए हमें, सारी उम्मत को उससे पनाह नसीब फरमा। अपने माँ सेवा से मुस्तगनी फरमा कर हम सारी उम्मत की ज़रूरत का तकफ़ुल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई अपने अपने मुतालिका हल्क़ों में बैठो भाई साथी। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।